السلام علیکم جی، زرنیک کے یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ اچھا جی، دو طرح کے فیکٹس میں آپ سے شیئر کرتا ہوں اور بڑی ہی خطرناک صورتحال ہے اور بڑی الارمنگ سچویشن ہے ہمارے ملک کے لیے، ہماری قوم کے لیے، لمحہ فکریہ ہے ہمیں کس طرف جانا چاہیے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں، اور اپنی نسل کو لے کے جا رہے ہیں، اپنے بچوں کو لے کے جا رہے ہیں، اور ہم اپنی آنے والی نسلوں کو بھی جو ہے ان کی بربادی اور تباہی کا سامان پیدا کر رہے ہیں، اور اپنے ملک کو بھی جو ہے وہ ہم برباد کر رہے ہیں، بربادی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ آنے والے 5 سالوں میں، یہ 2024 ہے، آنے والے 4 سے 5 سالوں میں پاکستان کے 10 ایسے شہر ہیں جو گرمی کی وجہ سے، درجہ حرارت بڑھنے کی وجہ سے جو رہنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اب ان میں کون کون سے شہر ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں جی کہ پنجاب میں لاہور، فیصل آباد، ملتان، بہاولپور، بہاول نگر، رحیم یار خان، اور سندھ میں کراچی، حیدرآباد، سکھر اور لڑکانہ۔ ان شہروں کا درجہ حرارت جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، گرمی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ شہر آنے والے 4 سے 5 سالوں میں رہنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کنسٹرکشن اتنی ہو چکی ہے ان شہروں میں، ان شہروں کو کنکریٹ کا جنگل بناتے جا رہے ہیں ہم، اور سبزہ ختم ہوتا جا رہا ہے ان شہروں میں سے، درخت ختم ہوتے جا رہے ہیں ان شہروں میں سے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، گاڑیاں بہت زیادہ ہیں، آبادی بہت زیادہ ہے، اور جناب اچھا لوگ یا حکومت بھی درخت نہیں لگا رہی، درختوں کی کٹائی ہو رہی ہے، سبزہ بڑی تیزی سے ختم ہو رہا ہے، اور جناب وہ ٹھنڈک لینے کے لیے جو ہے وہ اے سی استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اب جب اے سی چلتا ہے تو اے سی کا آؤٹ ڈور جو ہے وہ بہت زیادہ ہیٹ چھوڑتا ہے، وہ بہت زیادہ جو ہے وہ گرمی چھوڑتا ہے، گرمائی چھوڑتا ہے، جس سے درجہ حرارت جو ہے وہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ دوسرے خطرناک جو فیکٹس ہیں وہ یہ ہے کہ کسی بھی ملک کا جو ایک آئیڈیل انوائرمنٹ ہوتا ہے نا رہنے کے لیے، اس آئیڈیل انوائرمنٹ میں ایک ملک کا جو رقبہ ہوتا ہے، اس رقبے کے 40% پر ایک جو آئیڈیل انوائرمنٹ کریٹ ہوتا ہے نا، جو بنتا ہے 40% پر جنگلات ہونے چاہیے، 40% پر سبزہ ہونا چاہیے، یہ ایک آئیڈیل انوائرمنٹ ہے۔ لیکن ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ زندہ رہنے کے لیے آپ کو کم از کم ایٹ لیسٹ اچھے ایک مناسب طریقے سے زندہ رہنے کے لیے 25%، کسی بھی ملک کے 25% رقبے پر جنگلات ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، لیکن حکومت یہ کہتی ہے کہ جناب پاکستان کے 5% رقبے پر جو ہے وہ جنگلات ہیں۔ اقوام متحدہ یہ کہتا ہے کہ جی 2% رقبے پر جنگلات ہیں، اور پاکستان کے ہی پرائیویٹ انڈیپینڈنٹ آزاد ذرائع یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے کل رقبے کے 1% جنگلات ہیں، اور وہ بھی تیزی سے ختم ہو رہے ہیں، اور درختوں کی کٹائی ہو رہی ہے۔ جتنی کٹائی ہو رہی ہے اتنے درخت نہیں لگائے جا رہے، اور جو مافیا درختوں کی کٹائی میں ملوث ہے، جس میں پرائیویٹ مافیا بھی ہے اور ان کے ساتھ یقیناً حکومتی اہلکار بھی اس میں شامل ہیں، ان کو چاہیے کہ جتنے وہ درخت کاٹ رہے ہیں، ایک درخت کے بدلے 5 درخت لگائیں، یہ ان کا بھی فائدہ ہے۔ اب جب درخت ختم ہو جائیں گے، جنگلات ختم ہو جائیں گے، تو اس مافیا کو سوچنا چاہیے کہ پھر وہ لکڑی کہاں سے لیں گے، وہ درخت کہاں سے لیں گے، کہاں سے لکڑی حاصل کریں گے، کیسے درختوں کی کٹائی کریں گے آنے والے 4-5 سالوں میں یا 10 سالوں میں۔ تو یہ حکومت کو بھی سوچنا چاہیے، عوام کو بھی سوچنا چاہیے، اور یہ جو اپنا جنگلات کی کٹائی، درختوں کی کٹائی پر جو کام کر رہا ہے مافیا، اس کو بھی چاہیے کہ بھائی یہ تو ہماری روزی روٹی کا مسئلہ بن سکتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم ایک درخت کاٹیں تو ہم اس کی جگہ 10 پودے لگائیں، تاکہ آنے والے 3-4-5 سالوں میں جو ہے ہمارے لیے بھی وافر لکڑی دستیاب ہو۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ جب بھی اگست کا مہینہ آتا ہے، 14 اگست کا مہینہ آتا ہے، تو بہت سارے لوگ، پورا پاکستان جو ہے وہ پیسے خرچ کرتا ہے جھنڈوں پر، جھنڈیوں پر، پاچوں پر۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس 14 اگست پر پاں نہیں چھا کریں، پاں کو جو ہے وہ ختم کریں اور چھاں کو اپنائیں۔ تو اس 14 اگست پر زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں، زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں۔ یقین مانیے کہ آپ یہ پودے لگائیں گے، یہ درخت لگائیں گے، تو یہ آپ کی جو آنے والی نسلیں ہیں، آپ کی جو آنے والی اولاد ہے، یہ اس کے لیے بھی فائدہ مند ہے، یہ اس کے لیے بھی بہتر ہے۔ ان کو صاف ستھری آکسیجن، ان کو صاف ستھری ہوا ملے گی، وافر مقدار میں آکسیجن ملے گی سانس لینے کے لیے۔ دیکھیں ابھی اس ملک میں ہر سال کی نسبت جو ہے وہ گرمی بڑھتی جا رہی ہے، اور جتنی تیزی سے درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، گرمی بڑھ رہی ہے، یقین مانے ٹھیک ہے، ہم سب اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں، اور ہم اس پیار کا اظہار جو ہے وہ جھنڈے خرید کر، اپنے گھروں کی چھتوں پہ جھنڈے لگا کر، موٹر سائیکلوں پہ، گاڑیوں پر جھنڈے لگا کر، جھنڈیاں لگا کر اپنے گھروں میں اس محبت کا، اس پیار کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن یقین مانیے اس وقت آپ کے اور میرے ملک کو، اس وطن عزیز کو، اس پاکستان کو جھنڈوں کی، جھنڈیوں کی، باجوں کی، پاں کی ضرورت نہیں ہے، درختوں کی ضرورت ہے، پودوں کی ضرورت ہے، تاکہ یہ ملک رہنے کے قابل رہ جائے۔ اس ملک میں ہماری نسلیں جو ہیں وہ سکون سے، آرام سے رہ سکیں، ان کو وافر مقدار میں آکسیجن جو ہے وہ میسر ہو، صاف ستھری آب و ہوا میسر ہو۔ یقین مانیے
یہ آکسیجن اور صاف ستھری آب و ہوا نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، ان کو سانس کے مسائل بنتے ہیں، ان کو دماغی مسائل کا سامنا رہتا ہے، اور بچے جو ہیں، بچے کیا بڑے بھی، نوجوان بھی، اور میں نے تو بڑی عمر کے بوڑھوں کو بھی دیکھا ہے اور بوڑھی خواتین کو بھی دیکھا ہے کہ وہ بھی بچوں کے ساتھ بچے بن جاتے ہیں۔ بوڑھے تو ویسے ہی جب 50 کراس کر جاتے ہیں تو وہ بچوں کے ساتھ بچے ہی بنتے ہیں، وہ بھی باجا بجا رہے ہوتے ہیں، یقین مانیے۔ اور بچے تو جب وہ باجے بجا کے تھک جاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں، اور ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں کہ وہ جب بیٹھ کے باجے بجا کے وہ تھک جاتے ہیں تو وہ لیٹ کے باجے بجاتے ہیں، لیکن باجا بجانا نہیں چھوڑتے۔ اس باجے کو بجانے سے نہ آپ کے بچوں کو کوئی فائدہ ہے، نہ آپ کو کوئی فائدہ ہے، نہ ملک کی اکانومی کو فائدہ ہے۔ یہ جس پلاسٹک سے بنتا ہے، پلاسٹک کے جس مٹیریل سے بنتا ہے، وہ پلاسٹک امپورٹ ہوتا ہے، پاکستان سے باہر سے بن کے آتا ہے۔ جب امپورٹ بڑھتی ہے، یہ پلاسٹک کا دانہ پاکستان سے باہر سے آتا ہے تو اپنا یہ روپیہ جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے، روپیہ جو ہے وہ ڈی ویلیو ہوتا ہے۔ باجا بجانے سے فائدہ تو کوئی نہیں ہوتا، الٹا نقصان ہوتا ہے۔ ایک تو نوائز پولوشن میں اضافہ ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ باجا بجانے سے ایک تو آپ کے بچوں کا زور لگتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے باجا بجاتے ہیں، ان کے پھیپڑوں کا زور لگتا ہے، پھیپڑے خراب ہوتے ہیں، اور یہ آپ کے جو بچے ہیں ان کے کانوں کے مسائل بنتے ہیں، بچے اونچا سننا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض بچے جو ہیں وہ دوسروں کے کانوں میں جا کے باجا بجاتے ہیں، کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں، کانوں کے مسائل، پھیپڑوں کے مسائل، دماغ کے مسائل پیدا ہوتے ہیں یہ باجا بجانے سے۔ اور یہ جو بچے، میں نے تو ایک ایسی ویڈیو بھی دیکھی جس میں بچہ باجا بجاتا تھا اور پھر وہ بولنے سے محروم ہو گیا، اس نے اتنا باجا بجایا کہ وہ بولنے سے محروم ہو گیا، اور ڈاکٹر نے کہا جی کہ یہ اب بچہ لا علاج ہے۔ تو اپنے بچوں پر ترس کھائیے، اپنے بچوں پر رحم کیجئے، ان کو باجے مت لے کے دیجئے، ان کو جو ہے وہ جھنڈیوں پہ پیسے مت ضائع کیجئے، جھنڈوں پہ پیسے مت ضائع کیجئے۔ اس وقت ہمارے ملک کو، پاکستان کو، وطن عزیز کو نہ جھنڈوں کی، نہ جھنڈیوں کی، نہ باجوں کی ضرورت ہے، درختوں کی، پودوں کی ضرورت ہے۔ یہ ذمہ داری حکومت کی بھی ہے، یہ ذمہ داری تمام پاکستانیوں کی بھی ہے۔ خاص طور پر یہ جو میں نے 10 بڑے شہروں کے نام آپ کو گنوائے ہیں، کراچی، حیدرآباد، سکر، لڑکانہ، رحیمیہ خان، بہاولپور، بہاول نگر، ملتان، لاہور اور فیصل آباد کے لوگ، اور انہی بڑے شہروں میں یہ زیادہ جو ہے وہ گرمی کے مسائل ہیں اور یہ باجے، جھنڈیاں استعمال ہوتے ہیں۔ آپ ان پہ پیسے ضائع مت کیجئے، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، آپ کے بچوں کی طرف سے صدقہ جاریہ، آپ مر بھی لیں گے، کوئی انسان، کوئی جانور وہ ٹھنڈی چھاؤں لیتا ہے تو اس کا آپ کو ثواب ہوگا، تازہ آب و ہوا ملے گی، اس کا آپ کو ثواب ہوگا۔ دیکھیں جی، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو ٹینشن نہیں ہے جی، جتنی مرضی گرمی ہو، اچھا ان کے پاس اے سی ہے، ٹھیک ہے جی آپ کے پاس اے سی ہے، جب آپ گھر سے باہر نکلیں گے تو کیا آپ اے سی ساتھ لے کے چلتے رہیں گے؟ آپ کے بچے جو ہیں وہ موبائل پر بیٹھ کر، اے سی میں بیٹھ کر، ٹھیک ہے وہ موبائل پہ گیمیں کھیلتے رہیں گے۔ موبائل پہ گیمیں کھیلنے سے جو لوگ ہیں وہ، اب جو بچے ہیں وہ بہت زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں، وہ ان کی جسمانی طور پر ٹھیک طرح سے نشو نما نہیں ہوتی۔ تو آپ اپنے بچوں کی کاؤنسلنگ کیجئے، آپ اپنے بچوں پر ترس کھائیے۔ آپ کے بچے باہر کھیلنے جائیں گے، وہ کرکٹ کھیلیں گے، ہاکی کھیلیں گے، فٹ بال کھیلیں گے، یا آؤٹنگ کے لیے جائیں گے تو وہ باہر سخت گرمی ہوگی، سخت گرمی میں آپ کے بچے بیمار رہیں گے۔ آپ گاڑی باہر لے کے جائیں گے تو پھر جب آپ کی گاڑی اوور ہیٹ ہو جائے گی، آپ کو آپ کی گاڑی کے لیے باہر جو ہے وہ آپ کے انجن کے لیے جو ہے وہ ٹھنڈا انوائرمنٹ نہیں ہوگا، مناسب انوائرمنٹ نہیں ہوگا کہ آپ کی گاڑی اوور ہیٹ نہ ہو، آپ کا انجن اوور ہیٹ نہ ہو۔ جب باہر گرمی بہت زیادہ ہوگی تو جو اے سی ہے گاڑی کے وہ ٹھیک طرح سے کام نہیں کریں گے۔ یہ امیر کا بھی مسئلہ ہے، یہ غریب کا بھی مسئلہ ہے۔ اکثر میں نے دیکھا وہ لوگ جو ہے وہ گاڑیوں والے چھاؤں ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ جناب کہیں باہر ہمیں چھاؤں مل جائے، اور ہم گاڑی پارک کر دیں، گاڑیوں میں آگ لگ جاتی ہے درجہ حرارت بڑھنے کی وجہ سے۔ تو آپ اپنے بچوں کی کاؤنسلنگ کریں، چاہے آپ امیر ہیں یا غریب ہیں، آپ کے پاس اے سی ہے یا نہیں ہے، کہ بیٹا اس سے آپ کی آواز جا سکتی ہے، اس سے آپ کے پھیپڑے خراب ہو سکتے ہیں، اس سے آپ کے دماغ پہ اثر پڑ سکتا ہے، اس سے آپ اونچا سننے کے عادی ہو جائیں گے، آپ کو سنائی نہیں دے گا، اس سے آپ کے کان کا پردہ پھٹ سکتا ہے، اس سے آپ بیمار ہو سکتے ہیں۔ آپ جب باہر کھیلنے جاؤ گے آپ ٹھیک طرح سے کھیل ہی سکو گے۔ تو ہم نے باجوں پر پیسے ضائع نہیں کرنے، ہم نے جھنڈوں پر پیسے ضائع نہیں کرنے، ہم نے جھنڈیوں پر پیسے ضائع نہیں کرنے۔ ہمارے ملک کو، آپ کو اور مجھے اس وقت درختوں کی اور پودوں کی، سبزے کی زیادہ ضرورت ہے، اس ملک کو بھی، سب کو۔ جی، اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آیا ہوگا، ایک آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوا ہوگا کہ اس 14 اگست پہ ٹھیک ہے ہم جھنڈے نہیں لیتے، ہم جھنڈیاں نہیں لگاتے، جھنڈے نہیں لگاتے، ہم جناب باجے پہ پیسے ضائع نہیں کرتے، اور ایک وہ نئی ایک بیماری بڑی آئی ہوئی ہے کلیکرز والی۔ تو یہ کلیکرز کی تاریخ اور یہ کتنا خطرناک ہے، بیسیکلی کلیکرز یہ کس لیے تھا، اس پر میری ایک سیپریٹ ویڈیو لازمی دیکھیے گا۔ اور اس 14 اگست پر آپ نے نہ کلیکرز لے کے دینا اپنے بچوں کو، نہ آپ نے باجا لے کے دینا، ان پر پیسے بالکل بھی ضائع نہیں کرنے، جھنڈیاں مت لگائیے۔ پاکستان کو، اس ملک کو، آپ کو اور آپ کے بچوں کو اور آپ کی آنے والی نسلوں کو درختوں کی زیادہ ضرورت ہے، سبزے کی زیادہ ضرورت ہے، پودوں کی زیادہ ضرورت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سے درخت لگائیں اور کون سے درخت نہ لگائیں۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کون سے درخت آپ نے نہیں لگانے۔ آپ شہر میں رہتے ہیں، آپ دیہات میں، گاؤں میں رہتے ہیں، جہاں بھی رہتے ہیں پاکستان میں، ایک تو آپ نے جو ہے نا وہ درخت نہیں لگانا، سفیدے کا درخت کسی صورت میں نہیں لگانا۔ پاکستان میں زیر زمین پانی بہت تیزی سے کم ہوتا جا رہا ہے اور سفیدے کا درخت جو ہے یہ پانی کا دشمن ہے۔
सफेदे का दरख्त आपने बिल्कुल नहीं लगाना। और उसके बाद आपने जो दूसरा दरख्त है वो है कोनू। कोनू के पौधे जो है ना वो आपने बिल्कुल नहीं लगाने। कोनू जो है ना वो आप समझ लें कि जी कि ये पाकिस्तान के लिए जहर है, ठीक है जी, ये पाकिस्तान के लिए आग है। तो लेकिन हमारे शहरों में भी और देहातों में भी सफेदगर कोनू को इसलिए लगाया जाता है कि वो जी बहुत जल्दी वो ग्रो कर जाते हैं, लेकिन वो इंतहाई नुकसानदेह है। कोनू ज़ेरे ज़मीन पानी की पाइपलाइन, सीवरेज पाइपलाइन, इनको तबाह कर देते हैं। कोनू जो है वो दर्जा हरारत को बढ़ा देते हैं। एक खास किस्म की इनसे एलर्जी भी होती है इंसानों को भी, और ये फसलों के लिए भी इंतहाई नुकसानदेह है। कोनू जो है वो आपके घर की जो दीवारें हैं, उनकी जो बुनियादें हैं, उनका बेड़ा गर्क कर देता है कोनू का पौधा। तो कोनू और सफेदा बिल्कुल नहीं लगाना। आपने लगाना क्या है, आप तरजीही बुनियादों में जो लोग शहरों में रहते हैं, खासतौर पर ये जो मैंने 10 शहरों के नाम लिए हैं, 10 शहरों में जो ये लोग रहते हैं वो सबसे तरजीह उनकी होनी चाहिए नीम का दरख्त, नीम के पौधे लगाएं। नीम का दरख्त जो है वो नीम के दरख्त की मिसवाक भी बड़ी फायदेमंद है, और नीम का दरख्त जो है वो ठंडक बहुत ज्यादा पैदा करता है। शदीद गर्मी में भी आप इसकी छांव में बैठ जाए, बेहतरीन ठंडक आपको देगा ये नीम का दरख्त। तो नीम का दरख्त खास तौर पर शहरों में रहने वाले लगाएं, देहातों वाले भी लगा सकते हैं, लेकिन शहरों में आपकी तरजीह पहले नंबर पर नीम का दरख्त होनी चाहिए। दूसरी शहरों में आपकी तरजीह जो है वो अंगूर की बेल होनी चाहिए। तीसरी आपकी तरजीह जो है वो बोगन वैली की या बोगनवेलिया जिसको कहते हैं उसकी बेल होनी चाहिए। तो शहरों में रहने वाले खास तौर पर नीम के दरख्त लगाएं, बोगनवेलिया लगाएं, अंगूर की बेल लगाएं, और आप अमरूद के दरख्त शहरों में लगा सकते हैं। आप लगा सकते हैं जी ये जो होते हैं नीम के पौधे आप शहरों में लगा सकते हैं, और आप जनाब बेरी भी शहरों में लगा सकते हैं। बड़ा ही जबरदस्त दरख्त है बेरी का। बेरी के दरख्त के बहुत फायदे हैं। इसके बेरी के दरख्त में जो शहद लग जाए या बेरी के मौसम का जो शहद हो बड़ा जबरदस्त होता है। इस पर मेरी सेपरेट वीडियो लाजमी देखिएगा। देहात में रहने वाले लोग ये दरख्त तो लगाए ही लगाएं, लेकिन देहात में रहने वाले खास तौर पर अब बेरी जो होता है ना, बेरी के दरख्त में शहरों से इसलिए मैं कहता हूँ कि परहेज करें शहरों में लगाने से, क्योंकि उसमें कांटे बड़े होते हैं तो वो बच्चों को नुकसान दे सकते हैं। तो देहात में रहने वाले टाली के दरख्त, टाली के पौधे लाजमी लगाएं, किकर के पौधे लाजमी लगाएं, और बेरी के दरख्त जितने ज्यादा हो सकते हैं आप देहात में लगाएं। बल्कि हमें तो चाहिए कि पाकिस्तान में नीम और बेरी के जो है ना वो दरख्तों के जंगल लगा दें, ठीक है जी। तो ये आपने इस 14 अगस्त पे दरख्त जरूर लगाने हैं, पौधे जरूर लगाने हैं। मैंने आपको बता दिया शहरों में कौन से और देहातों में कौन से नहीं लगाने। अगर लगे भी हुए हैं सफेदे के दरख्त आपके गिरदोनवा में, कोनू के दरख्त, तो उनको उखाड़ दें, उनको काट दें, उनको खत्म कर दें। आपको बहुत शुक्रिया। आपको वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसको व्हाट्सएप ग्रुप्स में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर दीजिए। अल्लाह ताला आपके लिए ज्यादा से ज्यादा आसानियां पैदा करे, उन आसानियों को ज्यादा खल्के खुदा में तकसीम करने की आपको तौफीक दे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह।